یہ کہہ لینا تو بہت آسان ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، لیکن جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو مشکلات اور آزمائشیں رکھی ہیں انہیں باخوشی قبول کرنا اور ان پر صبر کرنا بہت مشکل ہے۔ صرف یہ سمجھنا کہ ہم میٹھے میٹھے اور من پسند اسلام لے کر جنت میں پہنچ جائیں گے، محض شیطانی وہمہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے۔ انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچی اور وہ یہاں تک کہ چھنچھوڑے گئے کہ رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، سن رکھ کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ پتہ چلا کہ مشکلات اور آزمائشوں کا راستہ جہاد و قتال کا راستہ ہے، اور بغیر جنگ و قتال کی آزمائش کے جنت میں داخلہ ممکن نہیں، بلکہ جنت میں داخلہ صرف انہی کو نصیب ہوگا جو آزمائشوں پر پورا اتریں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ہے، کیا لوگ گمان کرتے ہیں کہ انہیں صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ اسی طرح انسان اپنی خواہشات کی تکمیل میں یہ نہیں دیکھتا کہ کیا یہ مجھے جہنم میں لے جانے کا سبب تو نہیں بنے گی۔ ہر جائز و ناجائز خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب اسے کہا جاتا ہے کہ یہ عمل تو جہنم میں لے جانے والا ہے تو کہتا ہے کہ دیکھا جائے گا، حالانکہ جب وہ وقت آئے گا تو سب سے ہلکا عذاب بھی برداشت نہیں کر پائے گا، اور پھر یہ خواہش ظاہر کرے گا کہ ساری دنیا کے برابر بھی سونا دے کر جہنم سے بچا جا سکتا ہے تو بچ جائیں، لیکن پھر یہ ممکن نہیں ہوگا۔ یاد رکھو کہ نفسانی خواہشات کو کچل کر ہی جہنم سے بچا جا سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی فالتو کی خواہشات، شہوات و لذت پر جہنم سے بچاؤ کو ترجیح دیں۔ اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔